بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا شرح میات عاملین کا 9واں سبق ہے۔ تو پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ الباء للالصاق وهو اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتا نحو به داء و اما مجازا نحو مررت بزید ای التصق مروری بمکان یقرب منہ زید۔ اب ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ الباء مبتدا اور للالصاق یہ جار مجرور ظرف مستقر ہو کر الباء کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہ عاطفہ اور ہوا مبتدا راجع بجانب الصاق، اتصال مصدر یہ مضاف ہے اور ممیز بھی ہے۔ آگے اس کی تمیز آ رہی ہے۔ الشیء اس کا مضاف الیہ، با حرف جر اور الشیء مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے اتصال مصدر کے۔ اما یہ حرف برائے تفصیل ہے اور حقیقتاً یہ منصوب ہے اور یہ تمیز ہے۔ پہلے اس کو بنائیں گے ہم معطوف علیہ، وہ حرف عطف ہے۔ یہ دوسرا اما جو ہے یہ بھی برائے تفصیل ہے اور اس کے بعد یہ مجازن معطوف ہے۔ یہ بن جائیں گے دونوں اتصال مصدر کی تمیز۔ اتصال مصدر ممیز، اپنی تمیز، مضاف الیہ اور مجرور سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب بیچ میں رہ گیا نحو بہ داء، یہ تو نحو مضاف ہے، بہ داء یہ پوری ترکیب یا پورا جملہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ یہ بہ جار مجرور یہ ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم ہے داء مبتدا کی۔ داء مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر یہ بن جائے گی مثالہ۔ مثالہ ہم محذوف نکال لیں گے، یہ مثالہ کی خبر بن جائے گی۔ تو مثالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نحو مررت بزید، یہاں آ جائیں۔ نحو اس میں بھی مضاف ہے اور مررت فعل بفاعل اور بزید اس کے متعلق ہو گیا۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مفسر اور ای حرف تفسیر ہے۔ التصق فعل، فعل ماضی ہے، مروری مضاف مضاف الیہ سے مل کر التصق کا فاعل ہو گیا۔ با حرف جر ہے اور مکان موصوف۔ یقرب فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، منہ یہ من حرف جر ہے اور ہو ضمیر جو راجع ہے مکان کی طرف یہ اس کی مجرور ہے۔ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یقرب فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ یقرب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مکان ان کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا التصق فعل کے۔ التصق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا تفسیر۔ اور مررت بزید یہ ہم نے مفسر بنایا تھا، مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر اس کا بھی مثالہ مبتدا معذوف نکل آئے گا، یہ اس کی خبر بن جائے گا اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ با الصاق کے لیے ہے۔ الصاق کا ترجمہ اور تشریح مصنف رحمہ اللہ آگے خود سے فرما رہے ہیں کہ وہ ہوا یعنی وہ الصاق کیا ہے؟ اتصال الشیء بالشیء، ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ مل جانا۔ اب اس مل جانے کی دو قسمیں ہوں گی، اما حقیقتاً یا تو ملنا حقیقتاً ہوگا، اس کی مثال جیسے بہ داء، اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، وہ بیمار ہے۔ تو دیکھیں اس مثال میں داء
یہ مریض کو حقیقتاً لگی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، چپکی ہوئی ہے، تو یہ حقیقتاً ملنے کی مثال ہو گئی۔ و اما مجازن، یا پھر ایک شے دوسری شے کے ساتھ ملی ہوگی مجازن، یعنی حقیقتاً تو نہیں ملی ہوگی، ویسے اس کو کہہ دیں گے کہ چونکہ یہ اس کے قریب ہے گویا کہ اس سے ملی ہوئی ہے۔ جیسے مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا، تو میرا گزرنا کوئی زید سے رگڑ کھا کر تو نہیں تھا، اس کے جسم سے چپک کر اور لگ کر تو نہیں تھا، بلکہ اس کی تشریح آگے کر رہے ہیں، یعنی التصق مروری بمکان، میرا گزرنا مل گیا بمکان، ایسی جگہ کے ساتھ، یقرب منہ زید، جہاں سے زید قریب تھا، یا میرا گزرنا ایسی جگہ کے قریب پڑا جو زید کے قریب تھی، تو میرا گزرنا زید سے نہیں ملا ہوا، بلکہ میرا گزرنا ملا ہے اس جگہ سے جو زید کے قریب ہے۔ تو چونکہ وہ جگہ زید کے قریب ہے، اس وجہ سے میں نے مجازن کہہ دیا مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا۔ یہاں مزید میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مکان آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے موصوف بنایا تھا، اور یقرب منہ زیدن کو اس کی صفت بنایا تھا۔ تو یہ جو جملہ پورا مل کر جب صفت بنتا ہے تو یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس کا جو موصوف ہے مکان، یہ بھی نکرہ ہے۔ اگر مکان معرفہ ہوتا تو کبھی بھی پورا جملہ اس کی صفت نہ ہوتا۔ تو یہ بھی ایک ضابطہ ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ جملہ پورا جب مل کر صفت بنتا ہے تو وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا اس کا موصوف کبھی نکرہ ہونا ضروری ہے، پورا جملہ معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا۔ تو یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، اس کو خوب اچھے سے دہرا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔